بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایک ایسی آزمائش آئے گی جس میں شیر خوار بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ ایک سنت کو اپنائیں گے۔ اگر کسی دن اس میں سے کچھ چھوڑ دیا گیا تو کہا جائے گا سنت ترک کر دی گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری آرزوئیں کم ہو جائیں گی اور امراض زیادہ ہو جائیں گی، تمہارے فقہا کم اور قاری زیادہ ہو جائیں گے، علم دین غیر اللہ کے لیے سیکھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آئندہ آنے والے ایک فتنے کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی، ایسا کب ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دین کو چھوڑ کر دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی جائے گی، علم کو عمل کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص ساری زندگی علم سیکھتا اور سکھاتا رہا اور قرآن پڑھتا رہا۔ جب اسے قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ جب وہ بندہ ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا تب اللہ عز و جل اسے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، میں تیرے لیے علم سیکھتا اور سکھاتا اور قرآن پڑھتا رہا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے علم تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے علماء سے مقابلہ کرنے، بیوقوفوں سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ عز و جل اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑنے، علماء پر فخر کرنے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، وہ جہنمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے علماء کے سامنے فخر کرنے، جاہلوں سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علماء کے سامنے فخر کرنے، بیوقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے لیے علم سیکھا، اس علم سے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کی رضا کا ارادہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عنقریب میری امت کے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم عمرہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے ان کی دنیا پائیں اور ہم اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوگا، بلکہ جس طرح کسی کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے قریب سے گناہ ہی چن سکیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔